نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مبارک مہینہ میں پیر کے دن آپ نے 11 مرتبہ صرف ذکر کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہزاروں حاجتیں بھی ہوئیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر وظائف انتہائی مختصر لیکن اتھینٹک ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہیں، اور ان میں نہ کوئی شرکی عمل ہے اور نہ ان میں کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کا یقین خراب ہو رہا ہو۔ سمجھ نہیں آتی یہ لونگ کے دانوں سے اور کوئی فلاں بوٹی رکھنے سے رزق کیسے آتا ہے۔ قرآن و حدیث سے تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ بعض لوگ ناد علی کا وظیفہ کرے ہوتے ہیں، خالص شرک ہے۔ اہل تشیع علماء کے میں نے فتاووں میں بھی پڑھا کہ وہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں اس کو پڑھنا، لیکن عام مسلمان بھی پڑھے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کیوں اپنے آپ کو اس قدر کنجسٹڈ کر لیا اور اپنے آپ کو کیوں اس قدر گمراہی میں ڈال لیا۔ اللہ کی قسم وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے تو اللہ رب العزت کے تعلق سے اور دعاؤں سے اور ان اعمال سے ہوتے ہیں جن اعمال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنایا ہے، اور جو اعمال ہمارے وظائف میں بتائے جا رہے ہیں۔ وظیفے تو دستک دینے کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک راستہ ہے، اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب آپ اللہ کو پکاری شرکیہ کلمات کے ذریعے رہے ہیں تو نیکی برباد، گناہ لازم، اور مسئلے حل ہونے کی وجہ مسئلے اور بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ آگے پیچھے سے یہ مارکیٹ میں نئے سے نئے جو وظیفے آتے ہیں یہ نہ کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وظیفہ کریں، ضرور کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن ان اعمال کے ذریعے۔ میں جو 3 احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں پھر اس کے مطابق وظیفہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفہ کو چھوڑ کے پھر آپ لازمی وہی وظیفے کرنے چاہتے ہیں جس میں شرک ہو یا بلیک میجک کے عملیات ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے ذلت ہمارا مقدر بنے گی ہی، اور ہم یہی چاہتے ہیں، ہو یہی رہا ہے۔ خیر میں اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا، سمجھ آ جائے گی۔ جن کو اللہ رب العزت نے بچانا ہوا نا اس ذلت سے، اللہ ان کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ 3 احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ سخت امر پیش آتا آپ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ 3 کام ہیں دوسری حدیث مبارکہ سے، اور 4 ہو گئے، اور 5واں کام عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا ہی نہیں، وہ دعا اللہ کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ تو 5 چیزیں ہو گئی۔ اب ان 5 چیزوں کو ترتیب سے ہم بتاتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ پہ عمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں 2 نفل پڑھنے کے بعد۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، یہ وقت آسانی والا ہے۔ ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں بتائے نہیں کس وقت پڑھنا ہے، بتائے نہیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ بھئی خدا کا واسطہ ہے یہ ڈرامے چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے پابند نہیں کیا، اللہ ہر وقت سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہیں، اور 11 دفعہ پڑھیں گے تب ہی اللہ سنیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ آپ ظہر کے بعد کریں گے پھر اللہ سنیں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ جب چاہے مانگیے اللہ سے۔ میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ اس وقت آسانی کے ساتھ ہر بندہ مسورات کر سکتی ہیں، کام کاج سے فارغ ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ جب چاہے کیجئے، یہ تو کوئی محسوس نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یا قادر یا اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 11 مرتبہ ہے، زیادہ جتنی دفعہ چاہے پڑھیے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنی دفعہ ذکر کیا ہے اتنی دفعہ تو درود پاک لازمی ہو۔ پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو چاہے مانگ لیجئے، اور ہم مانگے اللہ نہ عطا فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے، اور جتنا ہو سکے روزانہ صدقہ دیتے ہوئے آپ ان وظائف کو کریں گے تو آپ کو بہت جلدی اور بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے۔ بس اتنا سا عمل ہے۔ کچھ بیسک درود پاک ہیں جو 3-4 میں نے سامنے جو ہے وہ شو ہوں گے آپ کو۔ آپ ان درود پاک کو پڑھ لیجئے، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، لیکن مسائل کا حل انہی اعمال میں ہے، اور انہی اعمال کو اپنائیے، کوشش کیجیے انہی اعمال کو۔
کنٹینیو رکھیے. بس اتنا ہی وظیفہ ہے. باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر عمل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.